بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پرآشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے۔ حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، ایٹمی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں کی بنیادی عصری تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنا آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے۔ جدید علوم تو ضروری ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی اہمیت اپنی جگہ مصمم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاقی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، ایثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور ایک نیک معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے حصول کے لیے قابل اساتذہ بھی بے حد ضروری ہیں، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ استاد وہ نہیں جو 4 کتابیں پڑھا کر اور کچھ کلاسز لے کر اپنے فرائض سے مبرا ہو گیا، بلکہ استاد وہ ہے جو طلباء و طالبات کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے اور انہیں شعور اور علم اور فکر و نظر کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جن اساتذہ نے اپنی اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے پورا کیا، ان کے شاگرد آخری سانس تک ان کے احسان مند رہتے ہیں۔ اس تناظر میں اگر آج کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ پیشہ تدریس کو بھی آلودہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیمات اور اسکول انتظامیہ اور معاشرہ بھی ان 4 کتابوں پر قانع ہو گیا۔ کل تک حصول علم کا مقصد تعمیر انسانی تھا اور آج نمبرات اور مارک شیٹ پر ہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک کے تعلیمی اداروں پر مفاد پرست ٹولہ کثرت شاہی کی طرح قابض رہا ہے، جن کے نزدیک اس عظیم پیشے کی قدر اور قیمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بدقسمتی اس بات کی بھی ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی تعلیم کے دشمن ہوئے ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہماری تعلیمی نظم کے درمیان ایسی کشمکش کا آغاز کر رکھا ہے جس نے رسوائی کے علاوہ شاید ہی کچھ عنایت کیا ہو۔ مگر پھر بھی جس طرح بیرونی دنیا کے لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی کبھی کبھی جدید تعلیم سے دور نہیں رہے، بلکہ جدید زمانے کے جتنے بھی علوم ہیں، زیادہ تر کے بانی مسلمان ہی ہیں۔ موازنہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ آج یورپ تک کی جامعات میں مسلمانوں کی تصنیف کردہ کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ ہمارے بچے ہنستے کھیلتے اور خوش ہوتے ہی اچھے لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہی سب کچھ کرتے ہوئے یہ بچے مؤثر طریقے سے سیکھتے بھی ہیں۔ وہی باتیں جو کھیل کھیل میں سمجھتے ہیں، ان کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اکثر بیشتر گھرانوں میں 4 یا 5 سال کی عمر میں بچے علم کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت خوشگوار ہوتا ہے اور کبھی کبھی کٹھن بھی۔ دل لگائے بغیر سیکھنا علم پر بوجھ ہوتا ہے۔ پھر ایسے افسوسناک حالات و واقعات جو آج ہمارے تعلیمی نظام میں پائے جانے لگے، شاید بدلنے کی کوشش سے بھی نہ بدلے جا سکیں۔ ان ننھے دماغوں کو زنگ آلود ہونے سے بچانے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مروجہ اور روایتی طریقہ تدریس میں بچوں کے لیے کوئی کشش بانی نہیں ہو رہی ہے۔ بچے اسکولوں، کالجوں، جامعات میں جانے سے کتراتے ہیں۔ لگ بھگ 70% بچے اسکول جاتے ہیں، مگر ان میں سے بھی کچھ فیصد بچے پرائمری سطح کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اسکول چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پر گاؤں کے بچے۔ اس کی کوئی ٹھوس وجہ سوائے اس کے کہ روایتی طریقہ تعلیم میں تبدیلی نہیں کی گئی، اور دوسری وجہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو چائلڈ لیبر کے طور پر کام میں مشغول کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی دلچسپی کے لیے دیگر پروگراموں کو بھی ترتیب دے کر ان میں دلچسپی کا سماں پیدا کیا جائے۔ اس دور میں صبح و شام کی شفٹ میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ زوروں پر ہے۔ ہر جگہ اور مقام پر تعلیم کو فروغ دینے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ کوچنگ سینٹر بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوچنگ سینٹر کا ٹرینڈ اس لیے چل پڑا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم دینے کا فقدان ہے۔ کوچنگ سینٹر اور نئے تعلیمی ادارے
फीसों की मद में भारी भरकम फीस वसूल करते हैं। बहरहाल बच्चों की ताबनाक मुस्तकबिल के लिए वालिदैन उन कोचिंग सेंटर की भारी भरकम फीस भी झेलने को तैयार रहते हैं ताकि उनके उन होनहारों बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया हो सके। हुसूल तालीम के फ़र्ज़ किए जाने पर कोई इख्तिलाफ नहीं। कुरान मजीद में लगभग 500 मकामात पर बिलवासिता या बिलवासिता हुसूल तालीम की अहमियत और फजीलत बयान की गई। इल्म की फ़र्जियत का बराह रास्त बयान बेशुमार अहादीस में भी आया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसूल इल्म तमाम मुसलमानों पर बिला तफरीक मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।